ملک کے آدمی دوڑتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ زینب راستہ صاف دیکھ کر تیزی سے باہر بھاگی۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ بکھرا ہولیا ننگے پاؤں رات کے پہر وہ اکیلی اندھادھند سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اس وقت اسے سب سے زیادہ عزیز صرف اس کی عزت تھی۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو وہ کب کی اپنی جان لے چکی ہوتی۔ اتنی ذلت اس نے پیچھے دیکھنے کی غلطی نہ کی تھی۔ اس کی حالت اس وقت اس ہرن کی مانند تھی جو شیر کو دیکھ کر اپنی جان بچانے کی تگ و دو میں اندھادھند بھاگتا ہے، پیچھے دیکھنے کی غلطی نہیں کرتا۔ جہاں اس کی نظر چوکی وہیں اس کا قصہ تمام۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا جب سے اس کے خاص آدمی نے اسے کال کر کے نور العین کی حرکت کا بتایا تھا۔ دل تو چاہا تھا کہ جا کے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی چڑھا دے۔ حمنہ بیگم کو نور العین سے ایک دن پہلے پھانسی دی گئی تھی، لیکن نور العین کے پاس ایک دن کی مہلت تھی اور اس نے فجر سے ملنے کی اپنی آخری خواہش ظاہر کی تھی۔ پولیس انسپکٹر رابان چودھری کو اچھے سے جانتا تھا، اسی وجہ سے اسے جلد اطلاع کر دی، کیونکہ اگر کیس کورٹ پہنچتا تو نور العین کی آخری خواہش سمجھ کر اسے اجازت دے دی جاتی، اور رابان چودھری کسی صورت ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس عورت سے وہ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتا تھا۔ اس عورت سے وہ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی نقصان پہنچا دے جیل سے بھاگنے کے لیے، اس لیے اب اسے خود یہ معاملہ دیکھنا تھا اور جلد از جلد واپس جانا تھا۔ وہ عورت اپنے تمام گناہوں کے باوجود چپ نہ بیٹھی تھی۔ جو اپنے شوہر کو قتل کر سکتی تھی وہ کیا نہیں کر سکتی تھی؟ اس کی جرأت پر تو کوئی عام انسان غشی کھا کر رہ جاتا ہے۔ ایک عورت جسے لوگ مظلوم سمجھتے رہیں وہ کیا کیا کر گزری تھی۔ اس کا شاطر دماغ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی چلنا بند نہ ہوا تھا۔ رابان چودھری اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی تھی تاکہ اسے تھوڑی اور مہلت مل سکے اور وہ کوئی پروپیگنڈا کر کے بھاگ سکے۔ ویسے تو وہ ڈرنے والوں میں سے نہ تھا، لیکن اس کو زیادہ فکر فجر کی تھی، اور اگر ایک بار وہ اپنی ماں کو دیکھ لیتی تو اس کے کچے ذہن پر جانے کس طرح کے منفی اثرات مرتب ہوتے۔ تیزی سے اپنے کمرے میں جاتا وہ اپنا ضروری سامان اٹھاتا باہر نکلا تھا۔ مریم بیگم کو اس نے آفس کے ضروری کام کا بتایا تھا اور حسن چودھری سے ملتا انہیں تسلی دیتا وہ سرخ چہرہ اور لہو رنگ آنکھوں سے باہر نکلا تھا۔ شکر ادا کیا کہ فجر سو چکی تھی، ورنہ وہ کبھی اسے جانے نہ دیتی۔ گاڑی میں بیٹھتے انجیکشن میں چابی گھماتے اس کا دماغ الجھا پڑا تھا۔ اسے جلد از جلد اس تک پہنچنا تھا۔ گاڑی کو ہوا میں بھگاتے وہ تنی ہوئی رگوں کے ساتھ مٹھیاں بھیجے بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ سیدھا آفس گیا تھا اور سلمان اسے دیکھ کر ہڑبڑا گیا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر سلمان کی تو بولتی بند ہو گئی تھی۔ سر وہ میں نے بہت کوشش کی لیکن بات نہیں بن پا رہی، وہ آنکھیں جھکائے بولا تھا۔ اسے آبان کی سرخ آنکھوں سے اس وقت وحشت آ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اسے کبھی اتنے غصے میں نہ دیکھا تھا۔ ایس پی کو کال کرو اور میری بات کرواؤ، اس کو حکم دیتے اس نے کسی کا نمبر ملایا تھا۔ کل جج کورٹ نہیں پہنچنا چاہیے جب تک اس کو پھانسی پر لٹکا نہ دے۔ اس کا سرسراتا لہجہ سن کے سلمان نے بھی جرجری لی تھی۔ سر یہ بات کر لیں، سلمان نے فون اس کے سامنے کیا۔ کچھ بھی ہو جائے ایس پی یہ بات وہیں ختم کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں جو کرنا پڑے کرو۔ اس عورت کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے، اور بتانا سب قیدیوں کو کہ اس کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ سختی سے اسے حکم سناتا وہ تنی ہوئی رگوں کے ساتھ ایک قہر بھری نگاہ سلمان پر ڈالتا کھڑا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تم مجھے اس کے پھندے کی خبر سناؤ گے سلمان، اس سے پہلے مجھے کال کرنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے آفس سے نکلتے گاڑی مسجد کے سامنے روکی۔ اس کا ارادہ بابا جی سے بھی ملنے کا تھا۔ گاڑی لاک کرتے وہ اندر داخل ہوا، وضو کر کے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تھے۔ اسے اپنے بھائی کے ساتھ گزارے لمحے یاد آنے لگے، اس کی شرارتیں، اس کی مسکراہٹ۔ یا اللہ پاک مجھے میرے بھائی کے قاتلوں کو قبر تک پہنچانے کی ہمت دے۔ اپنے بھائی کی مغفرت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر وہ کتنا ہی وقت مسجد میں بیٹھا رہا۔ اللہ پاک میں تیری رضا کے لیے سب بھلا چکا تھا، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے قتل کرنے کے جرم میں بھی خاموش رہا تھا۔ ان دو عورتوں کے باعث میں نے 7 سال اذیت میں گزارے، خود کو اذیت دیتا رہا، خود کو ایک ناکام انسان سمجھتا رہا، لیکن وہ نہ کل بدلی تھی، نہ آج اور نہ آئندہ بدلنے والی تھی۔ وہ عورت ذات کی اس قدر سفاکیت اور ظلم پر جھنجھنا کے رہ گیا تھا۔
مرد ظالم، مرد جابر، مرد لٹیرا، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ مرد اور عورت کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کے اندر احساس، محبت، ایمان اور نرمی کی بات ہوتی ہے۔ باتیں صرف اتنی سی ہیں، جس کے دل میں ایمان موجود ہوگا، اللہ پاک کا خوف ہوگا، وہ کبھی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہ صرف اللہ پاک کی دین ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے، جس کے دل میں خوف موجود ہو، وہ کبھی اللہ کے بندوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اور جو شخص صرف لالچ ہوس میں مبتلا ہو، شیطان ان کے سر پر چڑھ کر دوڑتا ہے اور انہی سے شیطانی عمل کرواتا ہے۔ ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، جن پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اپنے رب سے باتیں کرتا رہا، بابا جی کا بہت انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آئے۔ ایک دل کیا کہ ان کا گھر قریب ہی ہے، جا کر ان کی طبیعت کا معلوم کر لے، لیکن پھر وقت کا خیال آتے ہی اٹھ کر واپسی کے لیے نکل آیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، وہ واپس اپارٹمنٹ جا رہا تھا جب سامنے سے کسی کو بھاگتے اس کی جانب آتے دیکھ اس نے گاڑی کی سپیڈ سلو کی تھی۔ سامنے سے آتی لڑکی مسلسل چیخ رہی تھی اور ہاتھ ہلاتی شاید اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ وہ لڑکی اس کی گاڑی کے قریب آتے مدد کے لیے روتی چیختی دروازے پر ہاتھ مار رہی تھی، پلیز مجھے بچا لیں، خدا کے لیے۔ وہ روتی ہوئی ہاتھ جوڑ گئی تھی، خدا کے لیے۔ آبان نے جھٹ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نکل کر باہر آیا۔ لڑکی کی حالت بہت خراب تھی، بال چہرے پر بکھرے پڑے تھے اور دونوں کندھوں سے شرٹ پھٹی ہوئی تھی۔ ہاتھوں اور بازوؤں پر موجود زخم اور ناخنوں کے نشان اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا تھا۔ ماتھے پر جمع خون، اس کی حالت بہت بری تھی۔ کون پیچھا کر رہا ہے آپ کا؟ آبان نے اس کے پیچھے دیکھا، لیکن کوئی موجود نہ تھا۔ مقابل نے روتے ہوئے اپنی زخمی ہاتھوں سے اپنے چہرے سے ہاتھ بال ہٹاتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تھے پیچھے۔ وہ خوف زدہ سی اسے پیچھے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، آپ پلیز مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار دیں گے، مجھے واپس اس جہنم میں لے جائیں گے۔ وہ روتی اٹکتی کانپتی بولتی جا رہی تھی، اور جیسے ہی پلٹی مقابل کو اس کا زخمی جسم اور حالت دیکھتے ہوئے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا پور زخمی تھا اور وہ پیچھے دیکھتی لرز رہی تھی۔ آبان تو مقابل کا چہرہ دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ زینب، کانپتے لبوں سے اس نے اس کا نام ادا کیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے آسمان گھومتا ہوا محسوس کیا، زینب، اور دیکھتے ہی دیکھتے زینب ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی زمین پر گرتی۔ اس سے پہلے آبان نے ایک جسٹ میں آگے ہوتے اسے پکڑ کر گاڑی میں لٹایا۔ اس کا ذہن بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ تیزی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اتنی سخت ٹھنڈ میں بھی ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ گاڑی ہوا کی رفتار میں چلاتا وہ بار بار مڑ کر زینب کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ زینب کو اتنی بکھری حالت میں دیکھ کر اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ معروف بزنس مین تابش ملک کی بہن ہی تھی، جو اتنی ناقابل قبول حالت میں سنسان سڑک پر اسے ملی تھی۔ اس کا بکھرا سراپا اسے مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا، جانے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا۔ مزنا سے رشتہ ختم ہونے کے بعد اس نے دوبارہ پرانے کسی دوست رشتہ دار سے رابطہ نہ کیا۔ وہ اپنے زخموں کو مزید ہرا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے سب سے کٹ کے رہ گیا۔ لیکن تابش ملک جب تک یہاں تھا وہ اس سے باخبر تھا۔ گزرے چند سالوں میں وہ سب سے بے نیاز ہو چکا تھا، سب سے ربط ٹوٹ کے رہ گیا۔ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتا اسے لیے تیزی سے اندر داخل ہوا تھا۔ ایمرجنسی میں چلاتے اس نے ڈاکٹر کو پکارا۔ نرسز اور ڈاکٹر تیزی سے اس کی جانب آئے۔ زینب کو اسٹریچر پر ڈالتے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا تھا۔ سوری سر، ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے، یہ پولیس کیس ہے۔ ڈاکٹر مزید کچھ بولتی آبان چودھری کی دھاڑ پر کانپ کر پیچھے ہوئی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ اس وقت کس سے مخاطب ہیں؟ اپنی لال ہوتی آنکھوں سے اسے کھا جانے والی نظروں کے ساتھ دیکھتا وہ بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ اتنی دیر میں سینئر ڈاکٹر دوڑتی قریب آئی تھی۔ وی آر ریئلی سوری سر، یہ نیو سٹاف ہے تو نہیں جانتی آپ کو، آپ پریشان نہ ہو، ہم نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا ہے، دوسری ڈاکٹر کہتی اس کا ہاتھ تھامتے تیزی سے اسے لیے غائب ہوئی تھی۔ آبان نے ضبط کے مارے مٹھیاں بھینگی تھی۔ اگر دوسری ڈاکٹر نہ آتی تو آج اس ڈاکٹر کو آبان چودھری کے عتاب کا نشانہ بننے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ آبان نے اپنا ماتھا مسلتے اپنی کنپٹیاں سہلائی۔ بیٹھے بٹھائے یہ کیسی افتاد سر پر آ پڑی تھی؟ زینب کو ایسے دیکھتے اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ وہ مسلسل کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ اس وقت وہ کس سے رابطہ کرتا؟ دماغ پہلے ہی اتنا پریشان تھا۔ زینب نے کوئی سال میں دیکھ کر ہوتے سوتے آسان بھی خطا ہونے لگے تھے۔
اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ زینب کا رات کے اس پہر اتنی بری حالت میں ملنا اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات چہرے پر عیاں ہو رہے تھے۔ لب آپس میں سختی سے پیوست کیے، شدید ضبط کے مراحل سے گزرتا وہ ڈاکٹر کے باہر آنے کا بے صبری سے منتظر تھا۔ 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئی تھی اور آبان کے قریب آتی بولی، سر آپ کی وائف کی حالت بہت تشویشناک ہے، نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے ان کا۔ ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کی باڈی پر موجود نشان اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ انہوں نے خود کو بچانے کے لیے کتنی تگ و دو کی ہے۔ ان کی حالت بہت بری ہے، سوری ٹو سے سر، بٹ ان کی باڈی کوئی رسپانس نہیں دے رہی۔ سر پر گہری چوٹ آئی ہے، باڈی پر بھی بہت کھروچے جانے کے نشانات ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ کافی عرصے سے ذہنی دباؤ کا شکار رہی ہیں۔ معاف کیجیے گا سر، لیکن میں پوچھ سکتی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ شاید میں جان کر ان کی کچھ مدد کر سکوں۔ ڈاکٹر نے اس کے سخت تاثرات دیکھ کر کچھ خوف زدہ ہوتے استفسار کیا تھا۔ آباد نے گہرا سانس خارج کرتے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ یہ میری وائف نہیں ہے، زیادہ تفصیل بتانا اس نے ضروری نہ سمجھا تھا، لیکن ڈاکٹر کی باتوں نے اس کے اعصاب چٹکا کر رکھ دیے تھے۔ اس قدر ظلم ہوتا رہا تھا اس پر، آخر کیا وجہ تھی؟ کچھ تو تھا ایسا جس کا جواب صرف زینب دے سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں اس وقت لہو چھلکا رہی تھی، جب سے دماغ کی شریانیں پھول چکی تھی۔ اتنا ظلم آخر کیوں؟ آبان اس کی تکلیف کا سوچتے لب بھیج گیا۔ آخر کیوں کوئی اس قدر ظلم برداشت کر سکتا ہے؟ مزنا کی کزن تھی وہ کیوں سب برداشت کرتی رہی؟ مزنا کی طرح وہ بھی تو ایک بزنس وومن تھی۔ اوہ سوری سر، مجھے لگا آپ کی وائف ہے، بہت ظلم ہوا ہے ان پر۔ وہ کافی عرصے سے ذہنی دباؤ کا شکار تو تھی ہی، لیکن اب جسمانی تکلیف نے ان کو بالکل بے حال کر دیا ہے۔ آپ بس دعا کیجئے کہ انہیں جلد از جلد ہوش آ جائے، ورنہ انہیں بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کہتی وہ جا چکی تھی، جبکہ آبان اپنا سر تھامتے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ کبھی اتنا سخت مزاج نہ تھا، لیکن ان 2 عورتوں نے اس کی زندگی کو مذاق سمجھ کر ایسا کھیلا تھا کہ اب اس کے مزاج میں حد سے زیادہ غصہ اور سرد پن شامل ہو گیا تھا۔ رات کی آخری پہر وہ وجود بے سدھ سا پڑا تھا۔ کتنا ہی وقت بیت گیا جب نرس نے اسے زینب کے ہوش میں آنے کی خبر دی اور ڈاکٹر کے کیبن میں جانے کا کہا۔ سر آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے، لیکن یہ بالکل خاموش ہے۔ ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس کا بہت گہرا صدمہ ہے انہیں۔ جب تک وہ آپ کے ساتھ ہے ان کا بہت خیال رکھنا ہے آپ کو۔ ایسے پیشنٹ اکثر خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آبان کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سیسا اندیل دیا ہو۔ متفکر سا ہوتا بولا تھا، ڈسچارج کب تک ہوگا؟ صبح تک آپ ان کو لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر کہہ کے جا چکی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ نیم جان سا وجود غنودگی میں بے سدھ پڑا تھا۔ آبان اس کے قریب بیٹھتے اس کے زخموں سے چور وجود کو دیکھتا ساکت سا بیٹھا تھا۔ دل میں درد اٹھ رہا تھا اسے اس حال میں دیکھ کر۔ گردن بازو نشانات سے بھرے پڑے تھے، ماتھے پر 2 سٹیچز لگائے گئے تھے، ایک ہاتھ میں ڈرپ کی سوئی لگی ہوئی تھی۔ چہرہ سوجا ہوا تھا اور لال بھبوکا جس پر نیلے نشان موجود تھے۔ آبان کا دل کیا تھا کہ جس نے اس کے ساتھ ظلم و بربریت کی انتہا کی ہے وہ اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ دنیا ظالم نہیں ہوتی، لوگوں نے دنیا کو قصوروار ٹھہرایا ہوا ہے، جبکہ ظالم تو اس میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، انسان سے اس کا سب کچھ چھین لیتے ہیں، انسان کو انسان سمجھتے ہی نہیں۔ اسے اس حال میں دیکھ کر تو وہ خود ذہنی اذیت میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ زینب نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی تو نگاہ اپنے قریب بیٹھے آبان پر پڑی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ آبان فوراً اس کے قریب آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہتی، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ زینب کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بھلا یہ تکلیف بھی کوئی تکلیف تھی جو وہ برداشت کر رہی تھی۔ آنکھوں سے پانی نکلنے لگا، اٹھتے ہوئے جسم میں ٹھیسیں سی اٹھنے لگی تھی، چہرے پر آنسو لگنے سے بھی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ آبان نے اسے اٹھتے دیکھ لیٹے رہنے کا کہا تھا۔ ابھی اٹھنے سے منع کیا ہے ڈاکٹر نے، تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، کہتا وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے زینب بیڈ پر سر گراتی آنسو بہانے لگی تھی۔ اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد، یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ زندہ تھی۔ اسے موت کیوں نہ آئی؟ شدت سے اس وقت وہ اپنے رب سے موت مانگ رہی تھی۔ روح کو اذیت دینے والی اور دل کو الجھا دینے والی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جتنی وہ تکلیف
جس کے لیے آپ سب کچھ چھوڑ کر اسے اپنا 100% دو اور بدلے میں آپ کو ذلت اور رسوائی ملے۔ اس سب میں صرف آپ کے پاس صبر رہ جاتا ہے اور صبر آتے آتے آپ کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، ہونٹ مسکرانا بھول جاتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف ایک شے رہتی ہے اور وہ ہے خاموشی۔ زینب کو پانی پلایا اور زبردستی تھوڑا بہت سینڈوچ کھلاتا، اسے سہارا دیتا وہ اپنی گاڑی میں بٹھانے لگا تھا۔ خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی اپارٹمنٹ کی جانب بڑھائی۔ ابھی وہ اسے کچھ بھی پوچھ کر مزید اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی مزنہ کا ایک ڈریس نکال کر بیڈ پر رکھا، کیونکہ اس کے جانے کے بعد اس نے آج تک اس کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اپارٹمنٹ کی سجاوٹ، اس کی وال ڈیزائن، زینب کو بیڈ پر بٹھاتے اسے میڈیسن دیتے ہوئے چینج کر کے آرام کرنے کا کہتا وہ ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ مسلسل ذہنی دباؤ اور تھکن کی وجہ سے وہ بیڈ پر جوتوں سمیت ڈھہ گیا تھا۔ اس نے اس وقت دیکھا تو 6 بج رہے تھے صبح کے۔ فون پکڑتے جلدی سے سلمان کو کال ملائی جو فوراً اٹھائی گئی تھی۔ کیا بنا میرے کام کا؟ سرسراتے لہجے میں استفسار کیا، لیکن مقابل کا جواب سنتے اس کے رگوں پہ میں سکون کی لہر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ فون کاٹ کے اطراف میں پھینکتے اپنی کن پٹیاں سہلائی تھی۔ آخرکار آج اس نے اس ذہنی اذیت سے چھٹکارا پا لیا تھا۔ ابان نے پولیس آفیسر کو کال کر کے جج تک بات پہنچنے سے منع کیا تھا اور نورالعین کی پھانسی کا وقت پیچھے کروایا تھا۔ جج کی طبیعت خرابی کے باعث وہ آج دیر سے کورٹ جانے والا تھا اور نورالعین کو 8 بجے پھانسی دی جانی تھی۔ آخرکار وہ آج سب کی نظروں میں سرخرو ٹھہرا تھا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کیا اور پھر وہ خود میں سکون اترتا محسوس کر کے آنکھیں موند گیا تھا۔ آخرکار برائی اپنے انجام تک پہنچی تھی۔ تابش 2 دن ہو چکے ہیں لیکن زینب کی کوئی خیر خبر نہیں۔ میں نے کال بھی کی لیکن نمبر بند جا رہا ہے۔ میرا جانے کیوں اتنا دل گھبرا رہا ہے۔ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے وہ متفکر سی بولی، میری کل بات ہوئی تھی حسان سے، کہہ رہا تھا کہ بس بزی تھے، پارٹی میں گئے ہوئے تھے اس لیے بات نہیں کر پائی۔ 1-2 دن میں جانے کا پلان بناتے ہیں۔ میرا اپنا دل اداس ہو رہا ہے۔ اس کے لیے وہ خود بھی حسان کے رویے سے شش و پنج میں مبتلا ہو رہا تھا۔ جانے سے پہلے زینب کا اس سے مل کر رونا اور دونوں کا کھنچا سا انداز، اللہ نہ کرے کچھ بھی ایسا ہو۔ وہ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے حرم کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ نمرا بھی سر ہلاتی ناشتہ کرنے لگی۔ وہ بیڈ سے ڈریس اٹھاتے ہاتھ میں لیتی واش روم میں داخل ہوئی تھی۔ شاور آن کرتے اس کے نیچے کتنی ہی دیر کھڑی رہی۔ ٹھنڈے برف پانی کے نیچے بیٹھتی وہ کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہی تھی۔ کتنے ہی پل بیت گئے تھے۔ اسے اپنا جسم سن ہوتا محسوس ہوا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے خود کو دیکھا تو بازو پر ہاتھ پھیرا جہاں ناخنوں کے اور انگلیوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ سوجا ہوا نیند زدہ چہرہ اور پھٹا ہوا ہونٹ، ماتھے پر بندھی پٹی، اسے خود سے وحشت ہونے لگی تھی۔ سب یاد آتے خوف کے مارے وہ کانپنے لگی تھی۔ اپنے بازوؤں اور کندھوں پر ہاتھ مارتے اس شخص کے غلیظ لمس کو مٹھانا چاہ رہی تھی۔ اس کے گندے لمس کو کھرچ رہی تھی اور روتے ہوئے خدا سے اپنی موت کی دعا کر رہی تھی۔ اللہ مجھے موت دے دے، میں مزید گھٹ گھٹ کر نہیں رہ سکتی۔ اس نے مجھے ناپاک کر دیا، میری عزت، میرا غرور سب چھین لیا۔ میں خالی ہو چکی ہوں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ آنکھوں کو میچتے ہوئے سب کچھ بھلانا چاہا تھا اس نے، لیکن گزرے لمحے آنکھوں کے سامنے آنے لگے تھے۔ خوف کے مارے حلق خشک ہونے لگا تھا، زخموں سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی، وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ذہن کے پردوں پر گزرے لمحے جیسے چھپ گئے تھے۔ مارے خوف و دہشت کے ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے لگا تھا جیسے جسم بے جان ہو رہا ہو۔ وہیں زمین پر بیٹھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ وہ آ جائے گا۔ وہ کوئی عام آدمی تو نہ تھا، مافیا گینگ سے تعلقات تھے اس کے۔ اپنے ساتھ ساتھ وہ ابان کی جان بھی خطرے میں ڈال چکی تھی، اسی لیے تو وہ اپنے بھائی کو بھی کچھ نہیں بتاتی تھی۔ جانتی تھی کہ حسان کے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ اپنے بھائی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ ڈریس چینج کرتی وہ دکھتے بدن سے روتی روتی سو گئی تھی۔ ایک اور اداس اور اذیت ناک رات اس کی تکلیف کی گواہ بن گئی تھی۔ اس طرح بھی کوئی سرگشتہ ہو، برباد نہ ہو، ایک فسانہ ہو جو کچھ یاد ہو کچھ یاد نہ ہو۔ درد وہ ہے کہ جہاں کو تہ و بالا کر دو، اس پہ یہ لطف کے نالہ نہ ہو، فریاد نہ ہو۔
ایک مدت سے تیری بزم سے محروم ہوں میں، ایک مدت سے تیری بزم سے محروم ہوں میں، کاش وہ چشم عنایت بھی تیری یاد نہ ہو۔ مار ڈالے گی مجھے عافیت کنج چمن، جوش پرواز کہاں جب کوئی سے یاد نہ ہو۔ حوصلے عشق کے پامال ہوئے جاتے ہیں، حوصلے عشق کے پامال ہوئے جاتے ہیں، اب یہ بے داد کہیں حسن پہ بے داد نہ ہو۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔